बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग को लगता है कि वो मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए कोई भी ख़बरें चलवाएगा और उसके ज़रिए माहौल बनाएगा, तो नून लीग इस फार्मूले पर अमल पैरा है। आज मसलन दो ख़बरें चलवाई गई जिसको एक ख़ास तरह से ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। अब एक तो शाहजी गुल आफरीदी की खबर चली कि जी शाहजी गुल आफरीदी ने PTI से अपनी राहें जुदा कर ली और अपनी पार्टी को जम कर दिया है नून लीग में चले गए हैं। शाहजी गुल आफरीदी तो PTI के हमेशा बदतरीन मुखालिफ रहे हैं। असल हकीकत यह है, वो तो PTI का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो PTI में शामिल ही नहीं थे। 2013 में वो PTI के खिलाफ लड़े और PTI के खिलाफ जीत गए। 2018 में वो नूरुल हक कादरी से PTI के मुकाबले में लड़े और नूरुल हक कादरी से हार गए। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, फिर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तब्दील किया और वो गालिबन तहरीके इस्लाहात पाकिस्तान के नाम से उन्होंने अपनी जमात बनाई। और ये जमात हमेशा PTI के खिलाफ काम करती रही, PTI के खिलाफ नारा लगाती रही, PTI के खिलाफ आवाज़ उठाती रही और आज वो नून लीग में अपनी पार्टी जम कर दी उन्होंने। तो तासुर ये दिया जा रहा है, बल्कि खबरें ये चलाई गई आज, पहले जियो ने चलाई फिर बाकी चैनल्स ने भी चलाई कि शाहजी गुल आफरीदी ने PTI से राहें जुदा करके अपनी पार्टी को जम कर लिया है नून लीग के अंदर। तो शाहजी गुल आफरीदी की पार्टी कभी PTI के इत्तेहादी नहीं रही, कभी वो PTI का हिस्सा नहीं रहे, वो PTI के शदीद मुखालिफ रहे। दूसरी खबर आज ये चलाई, एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, दूसरी खबर ये चलाई गई है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए हैं। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए हैं और इससे पाकिस्तान का जो है वो बड़ा जो IMF की डिमांड थी उसको पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। असल बात यह है, एक तो जो पाकिस्तान को $1 अरब मिला है, ये पाकिस्तान को कमर्शियल लोन मिला है, $1 अरब का कमर्शियल लोन मिला है। और रवा हफ्ते पाकिस्तान ने चाइना को ही $1 अरब का कर्जा वापस किया है। तो 1 अरब वो जो हमारे पास कोई $4 अरब से कुछ ऊपर पड़े हुए थे ज़र मुबादला के ज़खायर में, तो उसमें कमी वाक़ हो गई थी क्योंकि हाल इसी रवा हफ्ते में हमने चाइना को $1 अरब वापस किए हैं और चाइना को $1 अरब वापस करने के बाद अब हमने चाइना ही से कमर्शियल लोन लिया है $1 अरब। तो यूं एक जेब से हमने पैसे निकाल के दिए, दूसरी जेब से हमें हमारा पैसे वापस आ गए। तो ये कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा कंट्रीब्यूट हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि $1 अरब पाकिस्तान को मिल गया है। तो असल हकीकत इसकी लिए ये है, लेकिन खबरों की चूंकि एंगलिंग इस तरह होती है और ख़बरें इस तरह चलाई गई हैं कि जी $1 अरब पाकिस्तान को चाइना की तरफ से मौसूल हो गया है, तो वाह भाई वाह, सारी मुश्किलात पाकिस्तान की हल हो गई हैं। और भाई इस वक्त पाकिस्तान के पास $4 अरब हैं। जून जुलाई में सितंबर अक्टूबर में आपने मज़ीद पेमेंट्स करनी है, रोल ओवर आपसे हो नहीं रहे, कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग हो नहीं रही। और ऐसी सूरत हाल में आज जो इकॉनमी का ये हाल करने वाले साहब हैं इसहाक डार साहब, उनके हक में खड़े हो गया पूरा शरीफ ख़ानदान। एक ख़ानदान के फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई बात वो नहीं सुन सकते। और ये शरीफ फैमिली लिमिटेड है, शरीफ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड। शरीफ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड में जनाब खड़े हुए हैं, बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है मरियम नवाज़, बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर बनी है मरियम नवाज़। और इस जो जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है उसमें खिताब हुए हैं जनाब ख़ानदान के समधी के हक में और कहा है कि ख़बरदार जो इसहाक डार की टांगें खींचेगा, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसहाक डार की टांगें खींच रहे हैं। और पार्टी में नहीं रह सकता ऐसा बंदा जो इसहाक डार के खिलाफ बात करेगा। तो इसहाक डार साहब मेरी समझ से बाहर है, उनके साथ क्या मसला हो गया है। एक तो वो बहुत गुस्से में रहने लगे हैं, वो सहाफ़ियों के साथ लड़ते भिड़ते रहते हैं, वो IMF के खिलाफ बातें करते रहते हैं, और अब अपने ही ख़ानदान पर लीडरशिप पर दबाव डाल के उन्होंने ये पैगाम भी दिलवाया है कि ज़रा स्नब करें उन लोगों को जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इसहाक डार साहब के हक में मरियम नवाज़, वही मरियम नवाज़ जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, उन्होंने एक अपनी ऑडियो लीक में कहा था कि अंकल ये मिफ्ता क्या बोंगियाँ मार रहा है, ये क्या कर रहा है मिफ्ता, और चीज़ें इसको समझ नहीं आ रही, हैंडल इससे हो नहीं रहा। तो वो तो इसहाक डार अंकल अच्छे थे कि जो चीज़ों को समझते तो थे। इसहाक डार अंकल आए तो उन्होंने आके वैसे ही बेड़ागर्क कर दिया, और जब बेड़ागर्क हो गया तो फिर भी उनके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ख़ानदान का आदमी नहीं है और इसहाक डार अपने ख़ानदान का आदमी है, समधी हैं जो है वो इनकी मरियम साहबा के जो की बहन है, उनके ससुर हैं ये। तो ये उनका जनाब ताल्लुक़ है। तो ऐसे में इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ कोई बात काबिल कबूल नहीं है। आज ये वाज़ेह पैगाम दिया। और देखें ना, आपके इलेक्शंस हुए हैं, ख़ानदान के अंदर ये ओहदे बांट लिए गए
اور ایک بڑی خطرناک چیز ہوئی ہے جو خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے یعنی پی ایم ایل نے انفیکٹ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب ملک میں واپس نہیں آئیں گے تب تک وہ الیکشن میں نہیں اتریں گے، نون لیگ الیکشن میں نہیں اترے گی. یعنی آئین اور قانون گیا بھاڑ میں، جو کہتا ہے کہ 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے تو 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آئین کہتا ہے. لیکن آئین گیا بھاڑ میں کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تب تک الیکشن میں نہیں جائیں گے، چاہے نواز شریف 1 سال تک واپس کیوں نہ آئیں. اور یہ خبر جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک وفاقی وزیر کو کوٹ کر کے اردو نیوز نے دی ہے، اور اردو نیوز نے کہا ہے کہ ایک وزیر نے، کابینہ کے ایک اہم رکن نے یہ بتایا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. یعنی نواز شریف کے بغیر الیکشن میں نہیں اترا جا سکتا، ہار جائیں گے. ویسے تو خیر میں آپ کو بتاؤں اگر نواز شریف آ بھی جائیں اور الیکشن کیمپین کو لیڈ بھی کریں یہ پھر بھی ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف کے واپس آنے سے. لیکن اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھیں 4-5 دن سے کیا کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، کیا کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تمام اداروں کے اہم سربراہان جائیں نواز شریف سے معافی مانگ کے ترلے لے کر کے اس کے واپس آئیں. یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ترلے کر کے نواز شریف کے واپس لے کر آئیں. کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی زبان استعمال؟ کیونکہ نواز شریف کے اوپر بھی ایک کانٹا لگا ہوا ہے اور وہ کانٹا مٹ نہیں پا رہا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک نواز شریف ضد کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اگر واپس نہیں آنے دیا جائے گا تو ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. اور بھائی نواز شریف کو واپس آنے سے روکا کس نے ہے؟ کیسز ہیں، نواز شریف آئیں اور آ کر کیسز کا سامنا کریں. لیکن ڈیمانڈ یہ نہیں ہو رہی، ڈیمانڈ ہو رہی ہے این آر او کی کہ نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں مگر کیس کوئی نہیں چلے گا، کنوکشن ختم کی جائے، این آر او دیا جائے. تو نواز شریف ایک اور این آر او مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے این آر او دو، میں ملک میں واپس آؤں، اور اگر مجھے این آر او نہ دیا اور اگر میں واپس نہ آیا تو الیکشن میں نہیں جائیں گے. تو یوں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی طرف سے، اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں اتریں گے. لیکن جنہوں نے پھر الیکشن میں اتارنا ہے نا، جس کو اتارنا ہے وہ پھر اتار لیں گے، وہ پھر آپ کی ان دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. جیسے ان کو محسوس اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں بچی. استحکام پارٹی ٹھوس ہو گئی اپنی لانچ پہ، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے نہیں، تحریک انصاف کو تو جناب تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اب تو ہم ہی ہم ہیں. تو جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ ہم ہی ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، تو پھر جن کے پاس یہ آپشنز ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ پھر آپ کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. اتنی مقبول پارٹی تحریک انصاف کو اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں تو اس وقت مہنگائی میں کے دباؤ میں ڈوبی ہوئی پی ایم ایل این کی اوقات ہی کیا ہے؟ ان کو ہینڈل کرنا یا ٹیکل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اور بلیک میل کرنے پر اترے ہوئے ہیں. اچھا اب آپ آ جائیے ذرا ایک آخری خبر کی طرف، اور وہ ہے عمران خان کا خطاب. عمران خان نے آج پھر خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگین دیکھا جائے تو وہ سخت ہی پیغام ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے کئی ممالک کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ فلاں ملک کو دیکھ لیں، اسپین کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، ایسٹ جرمنی کو دیکھ لیں، نازیوں کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، پھر سوویتس کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پر جب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے تب تک ملک تباہی کا شکار ہوئے ہیں. یعنی جمہوریت کو جب انڈرمائن کیا گیا ہے، جب جمہوریت کو نقصان پہنچا گیا ہے تو ملک کو نقصان پہنچا ہے. اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی مشرف کے زمانے میں تو اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بولنے کی آزادی تھی، میں ٹیلی ویژن پر جا کر پرویز مشرف کے خلاف بات کر سکتا تھا، لیکن آج وہ آزادی سلب ہو گئی ہے. تو اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آج اپنے خطاب میں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ضد چھوڑیں، ملک کا سوچیں. ان کا چلیں مجھے آپ نے نکال دیا، مجھے آپ نے مائنس کر دیا، لیکن ملک کا کیا کرنا ہے، آگے کیسے چلے گا؟ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار پیغام دے رہا ہوں لیکن مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا. تو یہ بات بہرحال عمران خان کے لیے تشویشناک ہے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، اور اسٹیبلشمنٹ نے تہیہ کر لیا کہ بات نہیں کرنی. تو اس کا عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس سے حل نہیں نکلے گا. عمران خان کو لگتا ہے کہ ان سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان کو لگتا ہے کہ ملک کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا، بحران کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کرائسس ختم نہیں ہو سکتے. تو عمران خان کو یہ لگتا ہے. اور پھر آج انہوں نے اپنے تمام کارکنوں پر ہونے والے ظلم و ستم، ان کے تباہ ہونے والے کاروبار، ان کے گھر سے مبینہ طور پر لوٹی جانے والی اشیاء، ان تمام چیزوں کی انہوں نے بات کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہی اداروں نے بتایا تھا اور بار بار بتایا کہ ان دونوں نے بڑی کرپشن کی ہے، یعنی نواز شریف نے اور زرداری نے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیز نے ہمیں بتایا ایک دوسرے کے خلاف، کہ نواز شریف نے بتایا کہ دیکھیں یہ سر محل بنایا ہے، بڑی کرپشن کی ہے.
زرداری صاحب نے، رحمان ملک نے بتایا کہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس بھی ایک کیس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ انہی کرپٹ لوگوں کو اٹھا کر اوپر لا بٹھایا ہے کیونکہ مجھ پر کانٹا لگانا تھا، مجھ پر کانٹا لگا دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں مجھ پر جب کانٹا لگا دیا گیا اور میرے مقابلے میں انہی چوروں کو لا بٹھایا گیا جن کے بارے میں ہمیں ایویڈنس دیے جاتے رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ کرپٹ ہیں. یہی بات عمران ریاض کہتا ہے، اور یہی بات ہم بھی ویسے کہتے ہیں کہ خود ہمیں فائلیں دکھائی جاتی رہیں اور بتایا جاتا رہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، اور پھر اچانک سے وہ کرپشن ختم ہو گئی اور اچانک سے کیسز ختم ہو گئے اور اچانک سے سب آزاد ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال عجیب و غریب سی ہیں. اب عمران خان کو لگتا ہے کہ ملک آگے اس طرح نہیں چل سکتا اور ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اب دیکھیے کہ یہ معاملہ اس طرح سے کب تک چلتا ہے اور جو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر دباؤ ہے وہ کیسے کب تک آگے رہتا ہے. ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی شاید اب قریب آ گئے ہیں کہ وہ دباؤ کو برداشت نہ کر سکیں اور قریب آ گئے ہیں کہ وہ اپنا سیاسی لاہ عمل کا اعلان کریں. پرویز خٹک صاحب نے بڑی کوشش کی اور ان کے بیٹے نے، میری اطلاعات کے مطابق ان کے بیٹے نے ان پر بہت دباؤ ڈال کے رکھا تھا، جیسے پرویز الہی پر مونس الہی نے ڈال کے رکھا کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. اسی طرح کا دباؤ ان کے بیٹے اسحاق خٹک کی طرف سے پرویز خٹک کے لیے تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. یہ بہت شدید دباؤ تھا. لیکن شاید اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کسی پارٹی میں تو نہیں جائیں گے لیکن اپنے علیحدہ گروپ کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ میں اپنی سیاست اپنے گروپ سے کروں گا. لیکن پرویز خٹک کے اوپر دو دباؤ ہیں، صرف اپنا دباؤ نہیں ہے، یعنی اپنے بیٹے کا دباؤ یا اپنی فیملی کا دباؤ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر عوام کا، خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی شدید دباؤ ہے، جس کی وجہ سے پرویز خٹک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے یا اناؤنس نہیں کر پا رہے. تو پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ، لیکن اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ قریب ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ جو ہے وہ اس طرح سے سیاست آگے نہیں چل سکے گی، لہذا اپنا گروپ الگ سے اناؤنس کرنا پڑے گا اور اسی کے پلیٹ فارم سے آگے سیاست ہوگی. تو دیکھیے ایسا کرنے سے پرویز خٹک صاحب کی مقبولیت برقرار رہتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے، تو یہ ہمیں وقت بتائے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کو چھوڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ نام ہو، اس کا مستقبل، سیاسی مستقبل زیرو ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.